إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عزیز بھائیوں، بزرگوں، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کس کے لیے پیدا کیا ہے، کیا مقصد دے کر پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کیا ہم اس دنیا میں بلا وجہ آ گئے ہیں، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کر دیا ہے؟ جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ اسے بیکار چھوڑ دیا گیا ہے، اسے کسی کام کا حکم نہیں دیا جائے گا یا کسی کام سے منع نہیں کیا جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ بات جو اس آیت کریمہ میں بیان کی، وہ اس لیے نہیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا انسان کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوالیہ انداز اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس بات کا انکار کیا جا سکے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے، اور بڑا عظیم مقصد دے کے بھیجا ہے۔ اور سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، دل میں اتار لیں کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے آئے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر رہا ہے تو وہ اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے، اور جو اس سے ہٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا یا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہماری پیدائش کی حکمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور ہر قوم میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے پرہیز کرو، دور رہو۔ تو ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول گزرا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے۔ اور کیا دعوت دے کے بھیجا ہے؟ اس کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ لوگوں اللہ کی خالص عبادت کرو، طاغوت سے بچو، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت سے اجتناب کرو، دور رہو۔ تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہے، اور انبیاء اور رسولوں کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ موضوع، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت والا موضوع، کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا درس، سب سے بڑا سبق اور ہدف یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس نقطے تک پہنچ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر رہے ہیں، اور قیامت تک ہم اسی پہ قائم رہیں، جب تک ہماری زندگی ہے موت تک اس پہ قائم رہیں، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اور اس کے مقابل کون سا ایسا کام ہے کہ جو ہمارے اس مقصد کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، جس سے ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے؟ چاہے ایک آدمی کتنا بڑا مالدار ہو، کتنے ہی بڑے منصب اور کرسی والا ہو، عہدے والا ہو، یا بہت بلندیوں پہ ہو، دنیا کی ترقیاں حاصل کر لے، شہرتیں حاصل کر لے، دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی مل جائے، لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں کی اور شرک سے نہیں بچا تو وہ کامیاب نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ ایک ناکام اور برباد انسان سمجھا جائے گا۔ تو کامیابی کا سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنا۔ تو جو بندہ اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کی طرف گامزن ہے، اور جو اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو وہ ناکامی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ فکر دنیا میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جس بات کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ یہی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر شرک نہ آ جائے، ہم شرک سے بچے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو کیا فرمایا، کیا نصیحت کی؟ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنی موت سے پہلے کے ایام میں یا موت کے وقت کے قریب میں کہ اے میرے بیٹو کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ اے ہمارے باپ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں گے، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے انبیاء کو اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ فکر جس بات کی تھی وہ کون سی تھی؟ کہ میرے بعد میری اولاد اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت پہ قائم رہے، میرے بعد میری اولاد میں کہیں شرک نہ آ جائے، یہ شرک سے محفوظ رہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ مجھے دور رکھنا، ایک جانب رکھنا، وَاجْنُبْنِي مجھے دور رکھنا، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو بھی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، ہمیں اس کام سے محفوظ رکھنا، دور رکھنا۔
تو ہماری بھی یہی فکر ہونی چاہیے زندگی میں کہ سب سے زیادہ ہمیں خوف اور ڈر جس نقصان کا ہونا چاہیے وہ شرک ہے، کہ جس کی زندگی میں شرک آ گیا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت پہ قائم رہیں اور ہر قسم کی شرک سے، ہر قسم کی ملاوٹ سے اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے۔ اور حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں وہ ذکر کی ہیں۔ پہلی نصیحت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب لقمان نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، واعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے۔ تو دو چیزیں واضح رہنی چاہیے، ایک توحید تاکہ ہم اس پہ قائم رہ سکیں، اور اس کے مقابلے میں شرک تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں، بچ سکیں، اسے پہچان کر اس سے دور رہ سکیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ سوال کریں، خیر کی معلومات انہیں مل سکے، خیر کو پہچان کے زیادہ سے زیادہ خیر سمیٹیں، خیر کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ شر کیا ہے، مخافت ان اقع فیہ، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شر کی معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو، اور میں انجانے میں اس شر کے اندر پڑ جاؤں۔ تو اس لیے میں سوال کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے شر کے بارے میں بتائیں تاکہ میں اس شر کو پہچان کر اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں، دور رکھ سکوں۔ اور سب سے بڑا شر دنیا کے اندر جو ہماری زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، جس کے بعد اگر بندہ حالت شرک میں وفات پا جائے تو اس کے بعد کوئی خیر کی امید باقی نہیں رہتی، کوئی کامیابی کی امید باقی نہیں رہتی۔ شرک ایک ایسا شر ہے جو ہماری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑا شر ہے ہمارے لیے، لہذا اس شرک کو پہچاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم ہر قسم کے شرک کو پہچانیں اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں توحید کی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں توحید کا راستہ دکھایا، وہاں بے شمار مقامات پہ شرک سے بھی ڈرایا، شرک کے نقصانات کا ذکر کیا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا وَلَقَدْ، اور یقیناً، اوحی الیک، آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلے انبیاء اور رسولوں کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اور وہ کون سی خاص
وحی تھی؟ کون سا خاص پیغام تھا کہ اتنا عام تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی طرف بھی ہم نے یہ پیغام پہنچایا، اور آپ کی طرف ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلوں کو بھی یہی پیغام دیا؟ وہ اہم پیغام کیا تھا؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کن لوگوں میں سے ہو جاؤ گے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت پہ غور کریں کہ یہ بات کسے کہی جا رہی ہے اور کن کے متعلق کہی جا رہی ہے؟ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی انہیں بھی ڈرا دیا کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور وہ کن لوگوں میں سے ہو جائے گا؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے کہ ہم شرک سے نہ ڈریں یا ہم شرک سے خوفزدہ نہ ہوں؟ ہم تو ویسے ہی بڑے گناہگار ہیں، پہلے ہی ہمارے پلے کچھ خاص نہیں۔ تو جہاں اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے، اللہ کے رسولوں نے شرک سے پناہ مانگی ہے، دعائیں کی ہیں، یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھنا، ہماری اولادوں کو شرک سے محفوظ رکھنا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا خوف اور ڈر اپنے دل میں جس بات کا رکھنا ہے وہ یہی رکھنا ہے کہ کسی بھی شکل کا شرک ہماری زندگی کے اندر داخل نہ ہونے پائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہم انسان کوشش کریں گے شرک سے بچنے کی، تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما، ہمیں توحید کے اوپر موت تک قائم رکھنا۔ تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوا؟ شرک کا کیا بتایا گیا؟ کہ اعمال سارے کے سارے برباد شرک کی وجہ سے۔ یعنی شرک ایسا بھیانک جرم ہے، ایسا خطرناک جرم ہے کہ اگر ایک بندے نے 60-70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، ہر قسم کی عبادت کی ہو، فرضی عبادت، نفلی عبادت، بڑے بڑے عبادات کے انبار لگائے ہوں، 60-70 سال کی محنت کے باوجود اگر وہ موت سے پہلے شرک اکبر کرتا ہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، تو اس کی 60-70 سال کی ساری محنت برباد ہو جائے گی، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے پہلا نقصان شرک کرنے کا۔ اور پھر جو بندہ حالت شرک میں شرک اکبر کرتے ہوئے مر گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا، کس کی؟ ما دون ذالک، ان گناہوں کی جو شرک سے کم تر گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جو شرک سے کم تر گناہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا مشرک کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ شرک کرتے ہوئے مر گیا، جو بندہ بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا، توبہ کی زندگی میں توفیق نہیں ملی، توبہ نہیں کی، تو مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی معافی اللہ کے ہاتھ سے نہیں ملے گی۔ اور پھر ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، من یشرک باللہ، کوئی بھی ہو جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا حرام کر دیا ہے؟ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشرک پہ حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ
آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور جہاں کسی نے کوئی بھی عبادت میں، کسی عبادت میں ذرہ برابر بھی شرک کیا تو اس کی بربادی شروع ہو جائے گی، وہ ناکامی کی طرف چلا جائے گا اور زندگی کا مقصد ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو سب سے بڑی فکر ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی شرک نہ آ جائے، کسی قسم کے کسی شکل کے شرک نہ آ جائے، اور ہم توحید کے اوپر قائم رہیں، اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید کے اوپر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کر رہا تھا علی حمار، گدھے پہ، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، گدھے پہ سواری کرنا اللہ کے انبیاء نے کی ہے، اس سے کوئی کسی کی شان میں کمی نہیں ہوتی، اور پہلے زمانے میں عام سی بات تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں سواری کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق کیا ہے اس کے بندوں پہ؟ یہ سوال یاد رکھنا ہے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ ما حق اللہ علی العباد، کہ بندوں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، اور دوسرا سوال کیا وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پہ کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے۔ یہ دو سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے جواب دیا: اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم اشارہ ملا ہمیں کہ جب دین کی بات پتہ نہ ہو تو اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ حق ہوگا اللہ تعالیٰ کا یا یہ حق ہوگا بندوں کا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، بات نہیں پتا، جواب نہیں پتا، تو کھل کے کہہ دیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے کہ جب تک ہمیں یقینی بات نہ پتہ ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں،
تب تک دین کے بارے میں زبان کو حرکت نہیں دینی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر، اور وہ جواب سننا ہے اور یہ سبق یاد کر لینا ہے۔ فرمایا حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے علی العباد، اس کے بندوں پہ، یعنی ہم سب پہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک حق، اور وہ کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی خالص عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ تو یہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کیا حق ہے؟ کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، تو جواب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حق ہو گیا۔ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ، فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ یہ ہے، اللہ يعذب من لا يشرک به شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو عذاب نہ دے کہ جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ کب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا؟ جب بندہ شرک نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شرک کرے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کب ہوگا؟ جب شرک سے بچے گا۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا حق ادا کرے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی اور شرک سے محفوظ رہا، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حق کیسے ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ آگے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں افلا ابشر الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ بات یعنی یہ خوشخبری لوگوں کو جا کے نہ سناؤں، کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ یعنی ایک بندہ شرک سے محفوظ رہے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، دور رہے، تو اسے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا کیونکہ میں شرک نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک خوشخبری والی بات تھی ان کے لیے۔ تو کہنے لگے افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں، مسلمانوں کو، جو مسلمان پہلے سے ہی شرک سے محفوظ ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، نہیں ابھی انہیں خوشخبری نہ دینا، انہیں خوشخبری نہ دینا۔ فیتکلوا، اس لیے کہ وہ اسی کے اوپر بھروسہ کر لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے لہٰذا ہم عذاب سے مکمل طور پہ بچ گئے ہیں، یہ سوچ کر کہیں ان کے عمل کے اندر کمی نہ آ جائے، وہ جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کے اندر کہیں کمی نہ آ جائے، تو ابھی انہیں خوشخبری نہ دینا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دو بڑے اہم نکتے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کا حق جو بندہ پورا کرے گا، ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی بندے کا حق ادا کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں کرے گا، شرک سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو عذاب سے دور نہیں کرے گا۔ تو ہماری کامیابی اور ناکامی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید، کہ جو بندہ توحید پہ قائم ہے، جو بندہ توحید کے اوپر قائم رہتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر رہا ہے، تو وہ بندہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور جس کی زندگی میں شرک آ گیا ہے تو اس نے دنیا برباد کر لی ہے، آخرت بھی برباد کر لی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ شرک سے ہمیں خوف ہونا چاہیے،
ایک ہوتا ہے سزا کا خوف، عذاب کا خوف، جہنم کا خوف، آگ کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ فلاں گناہ کرنے والے کو یہ سزا دے گا، تو سزا سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن اس سزا سے پہلے اس کام کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو کام ہمیں اس سزا کی طرف لے جاتا ہے، اس گناہ کا خوف ہونا چاہیے کہ جو گناہ ہمیں آگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ مشرک جو حالت شرک میں مر جائے وہ ابدی جہنمی ہے۔ تو اس لیے جہاں جہنم کا خوف ہونا چاہیے، آگ کا خوف ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے آگ کی طرف لے جانے والے اس سبب یعنی شرک کا بھی ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ آ جائے۔ ایک بندہ ہے، نام نہیں میں لوں گا، وہ بڑا لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلاتا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، اس بات کو لوگوں میں پھیلانا، اس بات کو ہائی لائٹ کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس نے مقصد کیا بنایا ہے؟ ہر جگہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں، شرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرک سے ڈرنے کی ضرورت۔ ابھی میں نے آپ کو کتنی آیتیں پڑھ کے سنائیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنا ڈرایا ہے، اور وہ کیا پھیلا رہا ہے کہ شرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یہ بات کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ وہ ایک حدیث کو حوالے کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور وہ حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حدیث صحیح ہے لیکن اس کا اصل معنی سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے تمہارے اوپر اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا داری کے اندر پڑ جاؤ گے، دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے نکلو گے۔ اب وہ اس حدیث کو حوالے کے طور پہ پیش کر کے لوگوں کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ شرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لہذا شرک سے ڈرانے والی تقریروں کی بھی ضرورت نہیں، خام خواہ یہ لمبی تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا ہے کہ میرے بعد تمہیں شرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حوالہ دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، پوری امت کے لیے نہیں، کہ اس معنی کے طور پہ نہیں پیش کیا جا سکتا کہ اس امت میں کوئی بھی بندہ شرک نہیں کرے گا، اس حدیث سے یہ گارنٹی نہیں ملتی۔ تو علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے حدیث کے، یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو آپ کے سامنے تھے صحابہ کرام، کہ مجھے تمہارے اوپر میرے بعد شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو صحابہ نے واقعی ان کے بعد شرک نہیں کیا۔ تو یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس حدیث کو امت کے لیے لیا جائے گا تو پوری کی پوری امت کے لیے لیا جائے گا کہ مجھے آپ اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا کوئی خوف نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری پوری کی پوری امت، ایک ایک فرد، پوری کی پوری امت ساری شرک کی طرف لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک کی طرف لگ جائے، تو یہ معنی لیا جائے گا حدیث کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد بھی شرک نہیں کرے گا یا چند افراد شرک نہیں کر سکتے، ایک ایک بندہ شرک سے محفوظ ہے، یہ اس حدیث کا معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشن گوئی کی کہ عرب کے بہت سارے قبائل فلاں جگہ جا کے بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے، میرے بعد یہ کام ہوں گے، تم بھی وہی کام کرو گے جو پہلوں نے کیا، تو پہلوں نے شرک کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے ڈرایا کہ تم بھی پہلوں کے راستوں پہ چلو گے۔ تو اس طرح کے بے شمار
اور دلائل ملتے ہیں کہ جن سے واضح طور پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس امت کے اندر بھی شرک کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی چند افراد، بہت بڑی تعداد شرک کرنے والی ہوگی، لیکن پوری کی پوری امت، ایک ایک فرد شرک سے مشرک بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پوری کی پوری امت شرک کی طرف لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے میرے بعد تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ پوری کی پوری امت کے بارے میں شرک کا کوئی خوف نہیں، لیکن اس امت میں سے چند افراد شرک کی طرف لگ سکتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں پیشن گوئی بھی فرمائی ہے۔ لہٰذا ایک انفرادی طور پہ ہر بندے کو شرک کا خوف ہونا چاہیے، شرک کا ڈر ہونا چاہیے، اور زندگی میں سب سے بڑا ڈر، سب سے بڑا خوف اگر ہونا چاہیے تو کس چیز کا ہونا چاہیے؟ شرک کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑی بربادی ہے، اس سے بڑی اور بربادی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، عقیدہ توحید پہ فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو کبیر شرک اکبر اور شرک اصغر ہر قسم کے ظاہری اور مخفی شرک سے محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔